بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دا چینل فائنڈ اینڈ سیک۔ پوری معلومات حاصل کرنے کے لیے پوری ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تیسرا سوال آج کا، کیا غسل جنابت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، ڈیلے کیا جا سکتا ہے، یا فوراً ہی غسل کرنا واجب ہے؟ اس میں بھی پبلک میں مشہور ہے، اور وہ ایک حدیث کی وجہ سے مسکنسیپشن آ گئی۔ وہ حدیث کو شیخ البانی تو ضعیف کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب اسے حسن درجے کی کہتے ہیں۔ بہرحال میں نے اس کو جب دقت نظر سے دیکھا تو یہ مجھے بھی بالکل جعلی روایت کی لگتی ہے۔ یہ کوئی گھساڑ کی کوئی حسن درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے اسے صحیح نہیں، حسن درجے کی کہا ہے، اور میں درایتاً بھی اسے ثابت کروں گا کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کے ہی خلاف ہے۔ بہرحال میں روایت بیان کر دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں 227 نمبر، سنن نسائی میں 262 اور مشکات میں 463 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی راوی ہیں اس کے، کہ جس گھر میں کتا، تصویر یا جنبی شخص ان تینوں میں سے کوئی ہو تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تین چیزیں فرمائی، کتا نمبر 1، نمبر 2 تصویر، اور نمبر 3 جنبی شخص۔ اب تصویر یا مورت اس طرح کی جو عبادت کے طور پہ یا رسپیکٹ کے طور پہ سامنے لٹکی ہوئی ہوگی، البم میں ہوگی، اس کا معاملہ الگ ہے، وہ میں نے مسئلہ نمبر 110A میں ایک سوال میں یہ بتا دی بات۔ ڈومیننٹ کتا بھی آپ رکھ سکتے ہیں گھر کی باؤنڈری کے بعد، جس طرح پرانے زمانے میں آج کل بھی گاؤں میں حویلیاں ہوا کرتی ہیں، تو وہ ایک گھر کا دروازہ ہوتا ہے اور باہر ایک حویلی کا دروازہ ہوتا ہے، تو حفاظت کے لیے کتا یا شکار کے لیے رکھنا یہ ثابت ہے، یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ شوقیہ رکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کتے کو۔ لیکن بخاری میں الفاظ کیا ہیں؟ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5949 اور مسلم میں بھی 5514، مشکات میں 4499، 4489۔ اس میں دو چیزوں کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتا اور تصویر یا کوئی مورت وغیرہ ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جنبی شخص کا ذکر وہاں پر نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم کے بھی خلاف ہے، اور یہ روایت بھی صحیح درجے کی نہیں، حسن درجے کی، وہ بھی شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں۔ شیخ البانی اسے منکر کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے سے زیادہ سکہ راویوں کی اس میں مخالفت ہے بخاری مسلم کے اعتبار سے۔ اب میں 5 احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا جو یہ بات بالکل شیخ البانی کے موقف کو سپورٹ کریں گی کہ یہ روایت بالکل جعلی ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کے خلاف۔ وہ 5 حدیثیں سن لیں۔ پہلی حدیث بخاری میں 288، مسلم میں 700 اور مشکات میں 453۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے کھانا کھانے کا یا سونے کا بغیر غسل کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے، یعنی آپ کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیتے، یا اگر آپ کا جنبی حالت میں ہی سونا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کے سو جایا کرتے۔ دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 285، مسلم میں 824، مشکات میں 451۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار میں سفر کر رہا تھا، میں گھر سے نکلا اور بازار میں سے گزر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیار محبت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا شروع کر دیا۔ یہ مشکات میں بھی 451 نمبر موجود ہے بخاری اور مسلم کی حدیث۔ تو آپ کہتے ہیں میں جنوبی تھا، مجھ پر غسل فرض تھا نائٹ فال یا احتلام کی وجہ سے، تو ایک جگہ جا کر ہم بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے باتیں فرمانے لگے، تو میں چپکے سے پیچھے سے کھسک گیا اور جا کے غسل کیا اور واپس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو کدھر غائب ہو گیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا، اس لیے میں پھر غسل کرنے کے لیے چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ان المؤمن لا ينجس، بے شک مومن تو کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو غسل کا فرض ہونا یہ کوئی ناپاکی تو نہیں ہے، یہ ایک حکمی نجاست ہے، یعنی اگر کوئی بغیر وضو کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کوئی ناپاک تو نہیں ہے۔ ہاں نماز کے لیے اس کا پروٹوکول ہے کہ وضو کر لے۔ اسی طریقے سے اگر بے غسلہ شخص بھی ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے، حکمی اعتبار سے ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس اعتبار سے وہ ناپاک ہے، ادروائز تو ناپاک مومن کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، بخاری میں 290، مسلم میں 704 اور مشکات میں 452۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے حجرے کی اس کھڑکی میں سے مجھے کہا کہ میری چٹائی مجھے پکڑا دو، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو ناپاک ہوں، میں حالت حیض میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ حیض کو تیری ہاتھوں میں گھس گیا، پکڑا مجھے چٹائی۔ تو یعنی اور جو کہ حالت حیض میں بھی ہے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں ناپاک نہیں ہے، تو یہ حکمی نجاست ہے، ایک ہوتی ہے حقیقی نجاست اور ایک ہوتی ہے حکمی نجاست۔
तो बाल मसला नंबर मेरा 42, इस पे डिटेल 2 घंटे का रिकॉर्ड है वुजू गुस्ल इस्तिंजा के ऊपर। जिसे शौक हो तो वो देख ले, उसको ये बात समझ आएगी। ये इस तरीके से मसले नहीं है जिस तरह लोग समझते हैं। तीसरी हदीस सही मुस्लिम में 707, मिशकात में 454 नंबर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करे और फिर दोबारा कायम करना चाहे तो उसे चाहिए कि पहले एक दफा वुजू कर ले, यानी गुस्ल दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इससे भी ये बात जाहिर हुई कि गुस्ल फौरन करने की जरूरत नहीं है। चौथी हदीस सही मुस्लिम में 708 और मिशकात में 455, अनस इब्न मालिक कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही गुस्ल के साथ अपनी सारी बीवियों के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक फरमा लिया करते थे एक रात के अंदर। गुस्ल एक दफा ही करते थे। ये नहीं है कि जितनी दफा गुस्ल फर्ज है तो आपने उतनी दफा करना है। इस तरीके से याद रखें, अगर जुम्मे का दिन आया और उस दिन ईद का दिन भी है, जुम्मे का दिन भी है और किसी पर गुस्ल फर्ज भी है, तो तीनों गुस्ल जो है वो एक ही गुस्ल से उनको तीनों का सवाब भी मिल जाएगा। 3 दफा गुस्ल करना जरूरी नहीं होगा। और ये 5वीं हदीस मेरी फेवरेट हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन की आसानी के ऊपर एक बेहतरीन हदीस है। सुनन अबी दाऊद में 226, सुनन निसाई में 223 और 224, सुनन इब्न माजा में 1354, मिशकात में 1263। सैयदुना गुदैफ बिन हारिस कहते हैं कि मैं एक दफा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज की कि अम्मा जान ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ले जनाबत जो है वो रात के शुरू के हिस्से में करते थे या आखिरी पहर उठकर किया करते थे जब आप तहज्जुद के लिए उठते थे? तो अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार तो रात के अव्वल हिस्से में ही गुस्ल फरमा लिया करते थे जब जुनबी होते थे, और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल को मुअख्खर कर देते थे रात के आखिरी पहर तक, उस वक्त उठकर गुस्ल फरमाया करते थे। तो सैयदना हुदैफ ने वही नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बड़ा है, तमाम तारीफ उसके लिए है, तमाम बड़ाइयां उसके लिए है जिसने दीन में इतनी वसअत है, इतनी वसअत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा फिर उन्होंने पूछा बताइए अम्मा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की नमाज इशा की नमाज के साथ ही पढ़ लेते थे या आखिरी पहर में उठ के पढ़ा करते थे? उन्होंने कहा बेटा कभी साथ ही पढ़ लिया करते थे और कभी आखिरी पहर उठकर पढ़ा करते थे। फिर उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है कि जिसने दीन में इतनी आसानियां रख दी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसने पूछा अम्मा ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रात की नफली नमाज थी, तहज्जुद की या क़यामुल लैल की या नमाज वित्र, इसमें आप ऊंची आवाज के साथ किरात किया करते थे या आहिस्ता आवाज के साथ? तो आपने फरमाया बेटा कभी ऊंची आवाज से भी कर लेते थे और कभी आहिस्ता आवाज के साथ। फिर उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम बड़ाइयां अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने दीन में इतनी वसअत रखी है। इसलिए मैं कहता हूं ये बेहतरीन हदीस है दीन में आसानी के एतबार से। तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दीन को फैलाने की गर्ज से सदक़े जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।